Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی۔ انہیں نماز جنازہ کے بغیر ہی کفن پہنا کر قبر میں اتار دیا گیا۔ ان کی نماز جنازہ آخر کیوں نہیں پڑھائی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے دن رمضان ہونے کے باوجود کسی نے بھی روزہ نہیں رکھا، نہ تو کسی صحابی نے روزہ رکھا اور نہ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے سال کو عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ آج ہم آپ کو ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کی ایمان افروز داستان سنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ازواج کو یہ شرف بخشا کہ انہیں اپنے پیارے نبی کی زوجیت میں آنا نصیب فرمایا اور انہیں وہ مقام عطا فرمایا جو دنیا کی دیگر عورتوں کو نصیب نہیں ہوا، جیسے کہ انہیں تمام مسلمانوں کی ماں قرار دے دیا۔ یعنی جس طرح کوئی شخص اپنی ماں کا احترام کرتا ہے، اسی کی تعظیم میں کوتاہی نہیں کرتا، اس کی طرف سے دفاع اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے بارے میں کوئی نازیبا بات سننا گوارا نہیں کرتا، بینا اسی طرح ایک مسلمان کو چاہیے کہ تمام ازواج مطہرات کا احترام و تعظیم تکریم کرے، ان کی طرف سے دفاع کرے اور ان کی تعظیم اور احترام کا وہی جذبہ ہو جو اپنی ماں کے لیے ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6۔ یعنی مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف روایات میں اکثر 11 سے 13 ازواج کے نام ملتے ہیں جنہیں ام المؤمنین کہا جاتا ہے، یعنی مؤمنین کی مائیں۔ اس کے علاوہ انہیں ازواج مطہرات بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں حضرت عائشہ کے علاوہ تمام بیوہ مطلقہ یعنی طلاق شدہ تھیں اور زیادہ شادیوں کا عرب میں عام رواج تھا۔ پیارے دوستو، 10 رمضان المبارک ام المؤمنین سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خالق حقیقی سے وہ جا ملی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت خدیجہ سے زیادہ بہتر مجھے کوئی رفیق حیات نہ ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسرے لوگوں نے مجھے اس سے محروم رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری بیوی تھی۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ میری کسی دوسری بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی سوائے حضرت خدیجہ کے۔ بعد میں مدنی حیات مبارکہ میں ایک اور صاحبزادہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے
جو کہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن شریف میں آپ کے اثار اور قربانی کا بھی تذکرہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کے بہت بڑے کاروبار کی مالک تھے۔ آپ کے عظیم کاروان تجارت میں 80,000 اونٹ تھے جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے اپنا سارا مال اور ساری دولت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشو و نما کے کام آ سکے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی بافضیلت خاتون ہیں۔ آپ کے والد ماجد خویلد بن اسد اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا، اور دونوں کا سلسلہ نسب آگے چل کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے، اور اسی طرح آپ کی ذات گرامی حسب نسب کے اعتبار سے اس لائق تھے کہ زینت خانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت 15 سال قبل از عام الفیل اور 65 سال قبل از ہجرت نبوی ہوئی تھی۔ آپ نے 65 سال کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المعلیٰ میں سپرد خاک ہوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجہ ہے جو ایک برتن لے کر آ رہی ہے جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس لے آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے جس میں کوئی شور نہ ہوگا، کوئی تکلیف نہ ہوگی، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے، اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے زیادہ بہترین عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں جو کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مسا یعنی زوجہ فرعون، اور حضرت مریم بنت عمران ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح بھی نہ فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی، لیکن کیا آپ کو یہ علم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، انہیں بغیر نماز جنازہ پڑھے ہی دفن کر دیا گیا؟ یہ اس لیے ایسا کیا تھا کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی بھی نماز فرض نہ تھی، بلکہ اسی طرح اگر دیکھا جائے کہ اس وقت کسی بھی صحابی نے آخر روزہ کیوں نہ رکھا تو رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود بھی اس کے جواب میں ہے کہ اس لیے کسی بھی صحابی نے روزہ نہ رکھا کیونکہ اس وقت تک روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ کوئی اسی سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا جناب ابی طالب
بھی اس دنیا میں پردہ فرما گئے، اور 2 عظیم صدموں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی زیادہ مغموم کر دیا تھا۔ اس لیے سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات مدینہ کی ہجرت اور مکہ فرض نماز ہونے سے پہلے ہوئی۔ جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی، روایت کے مطابق جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے پیاری اور بڑی غمگسار کو دائمی اجل کے سپرد کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہت سی اولادیں ہوئیں۔ ابو حالہ جو کہ ان کے پہلے شوہر تھے، ان میں سے ان کے 2 لڑکے پیدا ہوئے جن کے نام حالہ اور ہند تھے۔ دوسرے شوہر یعنی عتیق سے اپنی لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام بھی ہندا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں جن کے نام یہ ہیں: حضرت قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے بیٹے تھے، ان کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ اصغر سنی میں مکہ میں انتقال کر گئے، اس وقت اپنے پیروں پر چلنے لگے تھے۔ ان کے بعد زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی، ان کے بعد عبداللہ بن محمد بہت ہی کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت سے میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے طبیب اور طاہر کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد سیدہ رقیہ بنت محمد، ان کے بعد امام کلثوم بنت محمد، اور آخر میں سیدہ کائنات مخدومہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان سب کی پیدائش میں سے 1 سال کا فرق ہے۔ آخر میں سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اولاد کو بہت ہی زیادہ چاہتی تھی، چونکہ آپ مالی طور پر بھی بہت ہی مستحکم تھی، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر فرمایا تھا۔ وہ ان کو کھانا کھلاتی، دودھ پلاتی۔ ازواج مطہرات نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت ہی خاص اور خصوصیت بھی حاصل تھی، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ جب وہ نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی ان کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہم تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو تمام ازواج مطہرات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر رحم فرمائے، مشکلوں کو دور کرے، آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔